السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کو دکھایا، اپنے کرشمے کو دکھایا، لوگوں کو یہ محسوس کرایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اتنی بڑی طاقت والا ہو۔ بے شک اللہ ہی سب سے زبردست ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جسے وہ چاہے ہلاک کر دے، جسے وہ چاہے آباد کر دے۔ ایسا ہی کچھ ایک ایروپلین کے اندر ہوا کہ آذربائیجان سے ایک ایروپلین اڑان بھرتا ہے اور دوران سفر جب وہ ایروپلین ڈگمگانے لگتا ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے تمام سواروں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایروپلین کریش ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، ہماری جان بہت مشکل ہے جو بچ جائے۔ ایروپلین کے اندر ایک ہڑکم سی مچ جاتی ہے، لیکن اسی ایروپلین میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں میں ایک باحوصلہ شخص بلند آواز سے اپنے حقیقی رب کو پکارتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ آواز لگانا شروع کرتا ہے، اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور باقاعدہ اس حوصلہ شخص نے کہ بڑی ہمت کے ساتھ کہ جہاں اسے موت نظر آ رہی ہو، اس نے اللہ کو پکارا، اور ایسے وقت میں اس نے ایک ویڈیو بھی بنایا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، تاکہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ اس نے باقاعدہ ویڈیو شوٹ کیا اور اسے وائرل بھی کر دیا۔ پھر اللہ کا کرشمہ یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ کریش ہوا اور زمین پر گرا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس ایروپلین کے دو حصے ہو گئے۔ جو آگے کا حصہ تھا اس میں بہت خطرناک آگ لگ گئی، اور جو پیچھے کا حصہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت رہا، ٹوٹ پھوٹ گیا، لیکن اس کے اندر جو افراد تھے، جو لوگ موجود تھے، وہ صحیح سلامت باہر نکل کر کے آ گئے۔ ہلکی پھلکی ان کے چہروں پر، ہاتھ پر خراش ہے، اور وہ بہت مطلب کہ یہ ہے اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا، ان کی جان بچ گئی اور نہ ان کو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے۔ اور پھر اس حوصلے والے شخص نے، جس نے اپنی ہمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے مالک حقیقی کو پکارا تھا، وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس نے باقاعدہ باہر نکلنے کے بعد بھی ایک ویڈیو اور شوٹ کیا، اور اس میں بھی اللہ کو پکارا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر یہ ویڈیو بھی اس نے شیئر کر دیا، اور یہ ویڈیو اس کی بہت زیادہ یوٹیوب پر اور دیگر پلیٹ فارم پر بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ الغرض اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ جسے وہ چاہے بچا لیتا ہے اور جسے وہ چاہے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلے میرے عزیزوں، تو ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جو ہمارے آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو ہم کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جو اس دعا کو پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو گھر واپس آنے تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر اس کو کہیں سوار ہونا ہے، کہیں دوسری جگہ جانا ہے، تو جب وہ سواری پر بیٹھ جائے تو پھر اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جن حضرات کو یہ دعا یاد ہے وہ اس دعا کا ضرور اہتمام کریں، اور جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت دعا کی برکت سے بڑے بڑے حادثوں سے بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس باحوصلہ شخص نے یہ دعا پڑھی ہو اور اسی کی برکت سے اتنے سارے لوگ بچ گئے ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ایروپلین کے اندر 67 لوگ موجود تھے،
جن میں سے تقریباً 28 لوگوں کی جان بچ گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا کرشمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ شاید اتہاس میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہو کہ ایروپلین کے 2 حصے ہو گئے اور پیچھے والے حصے کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے ان سب کو بچا لیا۔ اس لیے اپنے مالک حقیقی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، مشکل وقت میں بھی اپنے رب کو پکاریے، خوشحالی کے وقت میں بھی اپنے رب کو یاد رکھیے، اپنے مالک حقیقی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی مالک حقیقی ایک دن ہمیں موت دے گا اور پھر ہمیں اسی کے پاس جانا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہر چیز کا سوال کرے گا، ہر چیز کا مطالبہ ہم سے ہوگا، تو اس لیے جب تک ہم حیات رہے تب تک ہمیں اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے پر ہی زندگی گزارنی چاہیے، اور ایک اللہ پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے، کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ رب العزت ہمیں ہلاک نہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مار نہیں سکتی۔ یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور کلمے کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔